السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کی تعلیم کا یہ 5واں دن ہے۔ آج کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیے۔ غار حرا، اعلان نبوت، دعوت اسلام، خفیہ دعوت اسلام، علانیہ دعوت اسلام، اتنا سمجھ لینا ہے۔ دیکھیے، کل ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ حضور کا بچپن، نوجوانی، جوانی۔ اب دیکھیے، اب ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ غار حرا سے چند سال پہلے، یعنی اعلان نبوت سے چند سال پہلے کی زندگی کو سمجھیے۔ میں نبی ہوں، یہ اعلان حضور نے کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ لیکن اس کی تیاری حضور بہت پہلے سے فرما رہے تھے۔ جب لوگوں میں حضور اعلان کریں گے میں نبی ہوں، تو اس سے پہلے حضور کا کردار، حضور کتنے اچھے انسان ہیں، کتنی اچھی عادتوں والے ہیں، کتنی اچھی صفات والے ہیں، آپ کی عقل کتنی بلند ہے، آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے، آپ کا معاشرے میں کیا کردار ہے، یہ سب پہلے ہی ثابت ہونا ضروری تھا۔ تو دیکھیے، اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو لوگ اتنا مانتے تھے کہ نام لینے کے بجائے سچا انسان بولتے تھے۔ کیا بولتے؟ امانت دار انسان، کمزوروں پر رحم کرنے والا انسان۔ جتنی اچھی عادتیں ہو سکتی تھی، اچھی صلاحیتیں ہو سکتی تھی، وہ سب مکہ کے لوگ مانتے تھے حضور کے لیے۔ تو حضور 40 سال کی عمر سے پہلے مکہ مکرمہ میں مشہور بھی ہو گئے تھے اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے تھے۔ اب 40واں سال جب آیا حضور کی زندگی میں، عمر میں، تو کیا ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے سے حضور کو تنہا رہنے کی خواہش ہونے لگی، اکیلے رہنے کی۔ تو آپ کے خاندان میں جو بزرگ تھے، وہ لوگ غار حرا میں جا کر عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ وہ خاندانی جگہ تھی، حضور کے دادا بھی وہاں جاتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو حضور کو بھی جب 40 سال کی عمر میں تنہا رہنے کا شوق ہونے لگا، خواہش ہونے لگی، تو حضور بھی کیا کرتے تھے؟ غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ کئی کئی دن کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ربیع الاول سے لے کر رمضان تک 6 مہینے، کچھ دن گھر میں، کچھ دن غار حرا میں، کچھ دن گھر میں، کچھ دن غار حرا میں۔ تو توشہ لے کر حضور چلے جاتے تھے، ستو، اور پھر غار حرا میں کئی دن عبادت کرنے کے بعد پھر واپس گھر تشریف لاتے تھے، پھر چند دن گھر میں رہنے کے بعد پھر عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ ربیع الاول شریف سے رمضان شریف تک چلتا رہا۔ اس کے بعد رمضان شریف کی شب قدر کی رات میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں حضور کے سامنے پیش کی۔ یہی پہلی وحی ہے۔ یہ وحی پہلی بار نازل ہوئی تھی، تو وحی کا بہت بوجھ ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، پہلی بار نازل ہو رہی تھی، تو اس کا بہت بوجھ تھا۔ حضور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی چادر اڑا دو۔ پھر چادر اڑا دی گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے پوری بات بیان فرما دی کہ ایسے ایسے ہوا، یوں یوں ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی چند دنوں کے بعد، اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دو۔ اب دیکھیے، اس وقت لوگ صدیوں سے کیا کرتے ہوئے آ رہے تھے؟ بت پرستی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔
بتوں کو خدا مانتے ہوئے آ رہے تھے صدیوں سے. اب وہاں پوری برائیاں تھیں مکہ میں. کیا کیا برائیاں تھیں؟ بت پرستی تو تھی ہی، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اور کمزوروں کو بھی ستاتے تھے، عورتوں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بعض لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جھوٹ، دھوکہ، شراب، جوا، چوری، سب برائیاں عام تھی. اور حضور نبی بن کر تشریف لائے ان ساری برائیوں کو مٹانے کے لیے. جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں اور لوگوں سے بولتے ہیں کہ یہ جو تم بتوں کی پرستش کر رہے ہو، بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کی عبادت مت کرو، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. بچیوں کو زندہ دفن مت کرو، کمزوروں پہ ظلم مت کرو، عورتوں پر ظلم مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، جو بھی تھی برائیاں ان سب کے خلاف حضور نے اسلام کی اچھی اور سچی تعلیم پیش کی. تو پہلے کیا ہوا دیکھیے، اعلان نبوت حضور نے وہ علل اعلان نہیں فرمایا، بلکہ شروع میں 3 سال تک کیا ہوا، حضور دیکھیے اعلان نبوت سے پہلے ہی کیونکہ حضور ایک شریف انسان تھے، تو مکہ مکرمہ میں جتنے شریف لوگ تھے، جتنے اچھے لوگ تھے، وہ سب حضور کے تعلق میں تھے اور حضور ان کو جانتے تھے. اور وہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ مکہ کی برائیوں سے خود بھی بچے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے تھے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کے دوستوں میں تھے. تو حضور کو جتنے بھی اچھے انسان، شریف انسان مکہ میں معلوم تھے، حضور ایک ایک کو دعوت دیتے تھے، تنہائی میں ملاقات کرتے تھے اور اسلام کی خوبیاں بتاتے اور اسلام کی دعوت دیتے. تو اس طرح ایک مسلمان ہونے لگے. تو دیکھیے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضور کی زوجہ ہیں. آزاد مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کون ہوئے؟ حضرت. بچوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. غلاموں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے حضور جن کو مسلمان بنا دیتے تھے تو ان کے بھی تو کچھ دوست ہوتے تھے، تو وہ اپنے دوستوں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے. شروع میں اسلام ایسے ہی پھیلا. حضور کو جتنے اچھے لوگ معلوم تھے ان کو تنہائی میں مل کے حضور اسلام کی دعوت دیتے تھے. پھر وہ جب مسلمان ہوتے تو اپنے دوستوں کو جا کے پھر حضور کے پاس لاتے تھے، پھر وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے. ایسے ہی اندر اسلام پھیلنے لگا. تو شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے کچھ نام بھی یہاں آپ کی کتاب میں ہے، دعوت اسلام کے عنوان کے تحت ہیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ. کیا ہے عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو حضور نے نام لے کر ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. 10 ایسے صحابہ جن کو حضور نے نام لے کر ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان کے نام میں دیکھیے کیا کیا ہے. 4 خلفائے راشدین کے نام ہیں. کس کس کے نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں. خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ.
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ 10 نام ہو گئے نا شروع میں مسلمان ہونے والوں۔ آگے دیکھو، حضرت عائشہ و خدیجہ رضی اللہ عنہما، کیا نام ہے بولیے؟ حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، کتاب میں دیکھیے آپ کے، حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، عمیر ہاں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حاتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت حاتب رضی اللہ عنہ، حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلیط رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود بن قاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبید رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن یہاں آپ کو اتنے ہی نام دیے گئے ہیں۔ یہ کون صحابہ کرام اور صحابیات ہیں؟ شروع میں مسلمان ہونے والے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ شروع میں مسلمان ہونا بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کیا ہوا معلوم ہے، اس وقت جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو عام دعوت دی اسلام قبول کرنے کی، تو پورے کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ جہاں کوئی صحابی جاتے ہوئے نظر آتے تھے، سب ان کی بدتمیزی کرتے تھے، ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے، باہر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا مسلمانوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافروں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، وہ لوگ سمجھے کہ یہ شاید ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اٹھا کے گھر لے گئے تو وہاں جانے کے بعد ہوش میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اتنی بہترین خوشبو لگاتے تھے، بہت امیر گھرانے کے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اتنا ظلم ہوا آپ کے اوپر کہ بدبودار چمڑے میں لپیٹ کر آپ کو مارا جاتا تھا، بہت ظلم ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ ایک کافر و مشرک کے غلام تھے۔ عرب دیکھیے بہت گرم ملک ہے، عرب کیا ہے؟ بہت دھوپ ہے، گرما کے موسم میں بہت دھوپ ہوتی ہے عرب کے اندر، پھر وہ زمین پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، تو وہ تو اور دھوپ میں اور گرم ہوگی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کیا ظلم ہوتا تھا، دوپہر کی دھوپ میں اس ریت کے اوپر آپ کی چادر ہٹا کے ننگی پیٹ آپ کو وہاں لٹا دیتے تھے۔ آپ کبھی بغیر چپل چل کے دیکھیے، دھوپ کے موسم میں نہیں چل سکتے آپ، جبکہ آپ کے پیر کی چمڑی موٹی ہے،
یہ پیٹھ کی چمڑی تو باریک ہے نا, یہ تو چلنا ہے اس لیے پیر کی چمڑی موٹی ہے, تھوڑا گرمی برداشت بھی کر سکتے ہو, لیکن آپ اس موٹی چمڑی سے بھی نہیں چل سکتے, یہاں ہندوستان کی دھوپ میں نہیں چل سکتے, وہ تو عرب کی دھوپ ہے. تو ننگی پیٹھ آپ کو لٹا دیتے تھے. اب دیکھیے ننگی پیٹھ جب گرم گرم ریت پہ لٹائیں گے تو کیا ہوگا, برداشت نہیں ہوگا اور ہلیں گے نا, تو کیا کرتے تھے, اوپر سے ایک بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ ہلنا بھی نہیں, پھر کوڑے بھی مارتے تھے اوپر سے. کس لیے؟ کیوں مسلمان ہو گئے, چھوڑ دو اسلام کو. تو اس وقت شروع میں مسلمان ہونا معمولی بات نہیں تھی, اپنی جان خطرے میں ڈالنا تھا, اتنا ظلم برداشت کرنا تھا. تو بہت بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی شروع میں مسلمان ہونے والوں. معمولی بات ہے, ایسے حالات میں مسلمانوں کہیں جانا مشکل ہو گیا, گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا. تو یہ جو شروع میں اسلام, اب دیکھیے ایسے ہی جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا, ایک ہی گھر کے دیکھیے 4 لوگ ہیں, حضرت سمیہ, حضرت عمار رضی اللہ عنہ, اور ان کے بیٹے حضرت یاسر اور حضرت عبداللہ, ماں باپ 2 بیٹے. ان چاروں کو اتنی تکلیف دی گئی, اتنی تکلیف دی گئی کہ ان میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کافروں نے نیزہ مارا اور یہ شہید ہو گئی. سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی ایک خاتون ہے. تو نیزہ بھونک کے شہید کر دیا گیا آپ کو. نیزہ سبل جانتے ہیں آپ لوگ, اتنا بڑا ایک ہتھیار ہوتا ہے. تو ان کو باندھ کے مارا گیا اور پیٹ کے مقام پر نیزہ بھونک کے آپ کو شہید کر دیا. کیا بولتے تھے ان کو؟ بس اسلام چھوڑ دو. ایسی بہت مثالیں ہیں, یہ شروع میں مسلمان ہونے والوں کی بہت قربانیاں ہیں. اتنی تکلیفیں برداشت کیے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے. تو قرآن مجید میں بھی ان کی تعریف ہے, شروع میں مسلمان ہونے والوں کی, سیرت میں بھی ان کا بڑا نام ہے, اور یہ لوگ آخر تک اسلام پہ قائم رہے. اچھا دیکھو, صرف ظلم ختم نہیں ہوا, بلکہ 3 سال تک تو حضور خاموشی سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. 3 سال تک ایک ایک کو. 3 سال کے بعد کیا حکم آیا؟ علل اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. جیسے ہی حضور نے علل اعلان لوگوں کو, سب کو, لوگوں میں نبی ہوں, اور تم جو باپ دادا کے زمانے سے بتوں کی پرستش کرتے آ رہے ہو وہ غلط ہے, اللہ واحد کی عبادت کرو, اسلام کو قبول کرو, مسلمان ہو جاؤ, تو سب دشمن ہو گئے. وہاں سے بہت ظلم شروع ہو گیا. ظلم ہوتے ہوتے دیکھیے اتنا ظلم ہوا کہ مدینے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا. تو پھر کیا ہوا, ایک اور ملک تھا, ملک حبشہ. کیا نام ہے اس کا؟ وہ دوسرا ملک تھا, وہاں کا بادشاہ الگ تھا. تو مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ رحم دل ہے, اگر ہم ملک حبشہ چلے گئے تو یہ کفار مکہ کے ظلم سے بچ جائیں گے. تو حضور سے اجازت دی ان لوگوں نے, اور کچھ مسلمان ملک حبشہ جا کر رہنے لگے. اسی کو آپ کی کتاب میں دیکھیے, ہجرت حبشہ کا عنوان دیا گیا ہے. کیا عنوان دیا گیا ہے؟ ہاں, پہلی بار جو قافلہ گیا تھا کتنے لوگ گئے تھے اس میں؟ 12 مرد اور 4 عورتیں. کتنے گئے تھے؟ 12 مرد اور 4 عورتیں. اس کے بعد وہ لوگ حبشہ گئے, تو اس کے بعد پھر وہاں پہ غلط خبر اڑی کہ نہیں اب مکہ میں سب مسلمان ہو گئے ہیں, کوئی بھی مسلمانوں کو نہیں ستا رہے ہیں, تو وہ سن کے واپس آ گئے تھے. یہاں دیکھے تو ویسے ہی ظلم ہو رہا تھا اور زیادہ ہو رہا تھا, تو پھر واپس چلے گئے. تو اب دیکھ کے آئے تھے نا, سب کو بتایا وہاں بہت اچھا ہے, تو اور زیادہ لوگ گئے. تو ہجرت حبشہ کتنے بار ہوئی؟ ہاں, تو دوسری بار جب گئے نا تو کتنے گئے؟ 83 مرد گئے. کتنے؟ 83. پہلے کتنے گئے تھے؟ 12 گئے تھے نا, اب کتنے گئے؟ 83. دیکھ کے آگے نا وہاں کا ماحول, سب کو بتایا تو سارے لوگ. اور عورتیں کتنی تھی؟ خواتین 18 خواتین. جب اتنی تعداد میں مسلمان مرد عورتیں وہاں چلے گئے, تو اب یہ کافروں کو تکلیف ہوئی.
نہیں نہیں ان کو جانے نہیں دینا، مکے میں رہنے پر مجبور کرنا اور ان کو اتنا ستانا، اتنا مارنا، اتنا ظلم کرنا کہ لوگ اسلام چھوڑ دینا۔ تو یہ لوگ وہاں حبشہ گئے، وہاں کے بادشاہ سے مل کے بولے یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، ان کو واپس ہمارے علاقے میں بھیج دو وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بادشاہ ان کی بات نہیں مان۔ صحابہ کرام پیش ہوئے دربار میں، تو وہ عیسائی بادشاہ تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں ہیں نا، وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سنا دیے، تو وہ بادشاہ خوش ہو گئے، بولے نہیں یہ لوگ تو میرے ملک میں رہیں گے، ان کو کوئی نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ جو کافر گئے تھے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، ناکام ہو کے واپس آ گئے۔ تو کیا ہوا؟ اب کیا ہوا دیکھیے، اب جو بچے ہوئے تھے نا یہاں پر مکہ مکرمہ میں، پورے کفار مل کے معاہدہ کیا کہ یہ مسلمان تو سن رہے نہیں، کتنا بھی ظلم کرو اسلام تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کا بائیکاٹ کر دینا۔ کیا کر دینا؟ بائیکاٹ۔ بائیکاٹ کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں بیچنا بازار میں، کوئی کھانے پینے کی چیز تحفے میں بھی نہیں دینا، کوئی دعوت کر کے بھی نہیں کھلانا، کوئی لے جا کے ٹفن بھی نہیں دینا، یعنی ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دینا، ضرورت کی کوئی چیز نہیں دینا۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ لوگ مجبور ہو کے اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح پورے مل کے کاغذ بھی لکھے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ، اور حضور کو قتل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا، حضور کے چچا اپنے دونوں خاندان بنی ہاشم بنی مطلب کو لے کے، اور جتنے مسلمان تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، سب مل کر مکہ سے نکل کر وہاں حضور کے چچا کی ایک زمین تھی شعب ابی طالب کے نام سے پہاڑوں میں، وہاں جا کے پھر مسلمان رہنے لگے۔ کتنے سال رہے وہاں پر؟ 3 سال۔ سوچو 3 سال، ابھی کھانا کھا لیے تو کئی دن کے بعد پھر کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ کوئی خریدنے کے لیے جاؤ تو کوئی تو بیچنے والے نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی لا کے دے نہیں سکتے، چوری چھپے کوئی لا کے دے دیے، خاندانی محبت میں تو آ گیا تو کچھ کھا لیے، نہیں تو کچھ نہیں کھائے۔ 3 سال بہت مصیبتوں، 3 سال معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہم کو اگر 3 دن بھوکا رکھ دیے تو چوتھے دن یاد بھی نہیں رہتا ہم مسلمان ہیں، وہ کیا ہے بھائی، آپ بولتا ہوں پہلے ذرا کھانا کھلاؤ، اس کے بعد سوچ کے بولتا ہوں، دماغ کام نہیں کر رہا بولتا۔ یہ ہمارا آپ کا حال ہے۔ مگر وہ جو اس زمانے میں جو حضور کے صحابہ تھے، صحابیات تھے، وہ لوگ کتنے سال برداشت کیے بائیکاٹ؟ 3 سال۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کے گود میں تھے، تو جب ماں کو کھانا نہیں ملا تو دودھ بھی نہیں بنے گا، تو چھوٹے بچوں کو دودھ پینے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا، تو روتے تھے وہ لوگ۔ بوڑھے لوگوں کی طبیعتیں گھل گئی، جوان لوگ بھی دبلے ہو گئے، بہت پریشانی تھی 3 سال تک۔ آپ سوچئے اتنی پریشانی تھی، اتنا بڑا ظلم تھا یہ، 3 سال کے بعد خود کافروں کو رحم آ گیا مسلمانوں کو، کہ بھئی ہماری خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے لوگ ہیں، بہت زیادہ ظلم ہو گیا، کیونکہ کتنا ظلم تھا، ان کو خود رحم آ گیا۔ چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آبادی میں تک آتی تھی، ان کا بھی دل پسج گیا۔ مگر مجبوری کیا تھی معلوم ہے، وہ لوگ بائیکاٹ کا کاغذ لکھ کے خانہ کعبہ میں لے جا کے لٹکا دیے تھے، قسم کھا لیے تھے اب بائیکاٹ ختم نہیں کرنا مسلمانوں کو۔ دیکھیے 3 سال مصیبتیں برداشت کیے، مگر ایک بھی مسلمان پلٹ کے نہیں آئے، اسلام چھوڑ کے نہیں آئے۔ مگر وہ جو بائیکاٹ کرنے والے تھے، ان میں بعض لوگوں کو رحم آ گیا کہ نہیں نہیں، ان کو اب یہ ظلم بند، ان کو بھی کھانے پینے دو، جینے دو، الگ طریقے سے ہم اسلام کو روکیں گے، مگر یہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے، گود میں بچے بھی رو رہے، ان کی آوازیں بھی راتوں میں آبادی میں آ رہی۔ تو مگر وہ کاغذ لکھ کے رکھے تھے نا خانہ کعبہ میں، تو حضور کیا فرمائے کہ وہ کاغذ کیڑے کھا چکے ہیں، وہ کاغذ ہے ہی نہیں، اب کیڑے کھا لیے ہیں، اور صرف اللہ کا نام جہاں لکھا ہوا ہے کاغذ کا اتنا حصہ باقی ہے۔ تو یہ کافر جا کے نکال کے دیکھے تو واقعی میں کیڑے کھا لیے تھے۔ اب کاغذ ہی نہیں ہے تو ثبوت بھی نہیں ہے نا بائیکاٹ کا، چلو کاغذ بھی ختم، تو اب بائیکاٹ بھی ختم۔
تو اس کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے بعد پھر مسلمان آبادی میں آئے۔ تو یہ یہاں دیکھو عنوان ہے آپ کی کتاب میں، مسلمانوں کا بائیکاٹ لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ 3 سال بائیکاٹ ہوا۔ کتنے سال ہوا؟ بہت ستایا گیا مسلمانوں کو، پہلے تو جہاں نظر آئے مار پیٹ کرنے لگے، اس کے بعد یہ بائیکاٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ظلم ختم نہیں ہوا، الگ الگ طریقے سے ظلم ہوتا ہی رہا مسلمانوں پہ۔ آخری میں کیا ہوا؟ مکہ چھوڑ کے بھی جانا پڑا، اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا، اپنا باغ چھوڑ کے جانا پڑا، اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑا، بہت قربانی دینی پڑی اسلام کے لیے۔ تو یہ آج کے سبق میں آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، پھر حضور نے جب نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو شروع میں کون مسلمان ہوئے، پھر کس طرح 3 سال خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی حضور نے، پھر اس کے بعد علانیہ دعوت دی تو کیسے دشمن بن گئے مکہ کے لوگ، اور صحابہ کرام کو کیسے ستایا گیا، پھر وہ ہجرت حبشہ پر کیسے مجبور ہوئے، اور پھر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیسے ہوا۔ یہ پوری چیزیں آج کے سبق میں آپ لوگ یاد رکھیے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔